بظاہر ایک عام سی سڑک جس پر روزانہ بے شمار لوگ گزرتے ہیں۔ ایک پرانا افسانہ کہتا ہے کہ سڑک کے کنارے واقع فٹ پاتھ پر رات کے ایک مخصوص وقت پر چلنے والے لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ سڑک شہر سے کچھ دور ایک سنسان علاقے میں ہے جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں۔ رات کی تاریکی میں ایک نوجوان لڑکا علی، جو کہ ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں مگن رہتا تھا، ایک دن تنہائی میں سڑک کے کنارے چلنے لگا۔ یہ وہی سڑک تھی جہاں سے لوگ رات کے وقت غائب ہو جاتے تھے۔ علی نے کبھی اس افسانے پر یقین نہیں کیا تھا، مگر آج اسے کچھ عجیب محسوس ہوا۔ جیسے ہی وہ سنسان سڑک پر چلنے لگا، ہوا میں سردی بڑھ گئی اور درختوں کے پتے کھڑکھڑانے لگے۔ علی نے اپنے قدم تیز کر دیے، مگر ایک انجانا خوف اس کے دل میں جاگ رہا تھا۔ اچانک اس کے سامنے ایک پرانا اور شکستہ سائن بورڈ آیا، جس پر لکھا تھا خطرہ، رات کے وقت اس سڑک پر نہ چلیں۔ علی نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور آگے بڑھا۔ کچھ قدم چلنے کے بعد اسے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، مگر کوئی نہیں تھا۔ علی نے اپنی رفتار مزید تیز کر دی اور تیز تیز سانس لیتا ہوا آگے بڑھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ارد گرد کا ماحول اور بھی زیادہ خاموش ہو گیا۔ اچانک اس کے سامنے ایک دھندلی سی شکل نظر آئی جو کہ ایک شخص کی طرح لگ رہی تھی۔ علی نے دل کی دھڑکن تیز ہوتے محسوس کی اور پیچھے مڑنے کی کوشش کی، مگر اس کے قدم جیسے زمین پر جکڑے گئے۔ دھندلی شکل قریب آتی گئی اور علی کو اپنے اندر کھینچنے لگی۔ علی نے پوری طاقت سے چیخنے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز حلق میں دب گئی۔ اچانک ایک تیز روشنی چمکی اور علی کو اپنے آپ کو ایک خالی اور ویران جگہ پر پایا۔ وہاں ہر طرف اندھیرا تھا اور دور دور تک کوئی نشان زندگی نہیں تھا۔ علی نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، مگر کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے ایک آواز سنائی دی، جو کہ ایک چھوٹے بچے کے ہنسنے کی آواز تھی۔ علی نے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک چھوٹا بچہ کھڑا تھا، جو کہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ بچہ بولا، یہاں سے واپس جانے کا کوئی رستہ نہیں، تم بھی اب ان لوگوں میں شامل ہو چکے ہو جو یہاں غائب ہو گئے تھے۔ علی نے دیکھا کہ وہاں کئی اور لوگ بھی موجود تھے جو مختلف زمانوں کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ یہ سب لوگ بھی اسی طرح یہاں پھنس گئے تھے جیسے علی۔ انہوں نے علی کو بتایا کہ یہ جگہ ایک پراسرار وقت کے دھارے میں پھنسی ہوئی ہے، جہاں وقت رک گیا ہے اور کوئی راستہ نہیں ملتا۔ علی نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر باہر نکلنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس جگہ پر ایک قدیم درخت ہے جس کے نیچے ایک غارنما راستہ ہے۔ وہ سب مل کر اس راستے سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگے، مگر جیسے ہی وہ غار کے قریب پہنچے، ایک خوفناک آواز آئی اور غار بند ہو گئی۔ اب وہ سب ایک نئی مصیبت میں پھنس گئے تھے۔ علی نے اپنے دماغ کو پرسکون کیا اور سوچنے لگا کہ اس جگہ سے کیسے نکلا جائے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک پرانی کتاب ایک چٹان کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب پر عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے۔ علی نے کتاب کھولی تو اسے معلوم ہوا کہ اس میں وہی سڑک اور فٹ پاتھ کا ذکر ہے جہاں پر وہ چل رہا تھا۔ اس کتاب میں لکھا تھا کہ اس جگہ سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ سب مل کر ایک مخصوص وقت پر ایک خاص جملہ پڑھیں۔ علی نے سب کو اکٹھا کیا اور انہوں نے مل کر وہ جملہ پڑھا۔ جیسے ہی انہوں نے جملہ پڑھا، ایک تیز روشنی چمکی اور سب کو لگا جیسے وہ ہوا میں معلق ہو گئے ہیں۔ پھر اچانک سب نے اپنے آپ کو اسی سڑک پر پایا جہاں سے وہ غائب ہوئے تھے۔ علی اور باقی لوگ حیران تھے، مگر خوش بھی تھے کہ وہ اس خوفناک جگہ سے نکل آئے تھے۔ علی نے دیکھا کہ اس کی گھڑی میں وقت وہی تھا جب وہ غائب ہوا تھا، جیسے کہ وقت رک گیا تھا۔ سب نے اپنے اپنے گھروں کو جانے کی کوشش کی، مگر ان سب کے دلوں میں وہ خوف اور اس خوفناک جگہ کی یادیں ہمیشہ کے لیے رہ گئیں۔ علی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس فٹ پاتھ پر دوبارہ کبھی نہیں چلے گا، اور اس نے اپنے دوستوں کو بھی اس بارے میں بتایا۔ وقت کے ساتھ ساتھ علی اور باقی لوگوں نے اپنی زندگی میں اس واقعے کو ایک سبق کے طور پر لیا کہ کبھی بھی پراسرار جگہوں پر رات کے وقت نہیں جانا چاہیے۔